مملکت اسلامیہ کے دارالحکومت دمشق میں ایک پرسکون رات میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ بادشاہ وقت نماز عشاء سے فارغ ہو کر ذکر و اذکار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ بعد میں جب وہ اپنے بستر پر گیا تو اسے نیند آ گئی۔ تہجد کے وقت حسب معمول آنکھ کھل گئی، نماز تہجد ادا کی، پھر سو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بادشاہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد کہنے لگا، میرے جیتے جی کوئی ستائش یہ ہو نہیں سکتا۔ خواب کا خوفناک منظر بادشاہ کے قلب و ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے جلوہ فروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے اس شر کا خاتمہ کر دو۔ بادشاہ نے فوراً نرم نرم بستر کو خیر آباد کہا اور اپنے دانشمند وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اس کے سامنے خواب میں جو کچھ منظر دیکھا وزیر کو بیان کر دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رکیں گے بلکہ ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے۔ مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ شہر دمشق کے رہنے والے بھی حیران تھے کہ اچانک سفر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ سن 1162 کی بات ہے۔ اس زمانے میں عمومی طور پر دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ سلامت نے تمام راستہ میں اپنے ساتھیوں کو کہیں آرام کرنے نہ دیا۔ بادشاہ نے یہی فاصلہ 16 دنوں میں طے کر لیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل بادشاہ نے غسل کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے اور سیدھا مسجد نبوی میں جا پہنچے۔ ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد بادشاہ شہر کے حکام سے مخاطب ہوا کہ کل شہر کے تمام باشندوں کی ہماری طرف سے دعوت عام ہے۔ مقررہ اوقات میں مدینہ شہر کے سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ بادشاہ ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ دو اشخاص نظر نہ آئے جن کی طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکام شہر سے استفسار کیا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے ہیں؟ حاکم شہر نے واضح کیا کہ صرف 2 اشخاص جو مغربی زائرین ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور باقی سارا دن جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں۔ بس یہی 2 اشخاص ہیں جو دعوت میں نہیں آئے۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حکم دیا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان افراد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان شیطان خصلت انسانوں کو دیکھتے ہی بادشاہ کے دل نے گواہی دے دی کہ یہی وہ 2 آدمی ہیں جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دونوں افراد سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے ہیں، مکہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ حج کے بعد روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور اب یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں اشخاص کو اپنے ماتحتوں کے پاس چھوڑا اور ان کے بتائے ہوئے پتہ پر اس مکان میں چلے گئے۔ دیکھنے میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مختصر سا مسافرانہ سامان، سونے کے لیے ایک چٹائی اور 2-4 کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ چلتے پھرتے ایک جگہ اس نے چٹائی کے نیچے فرش کو کچھ لرزتا ہوا محسوس کیا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک چوڑی سل نظر آئی
تو اس کو پیچھے ہٹایا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ حکمران کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بادشاہ تیز تیز قدموں سے لوٹا اور حکم دیا کہ ان دونوں شیطانوں صفت آدمیوں کو پابائے زنجیر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ بادشاہ کی گرجدار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دونوں بہروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کی آخری آرام گاہ نعوذ باللہ چرانے پر مامور کیا گیا تھا، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا تو ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ حکمران کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ اٹھا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کے درمیان کہا، یہ میرے نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران نے معمار بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے، اور پھر اس خندق کو پگھلائے ہوئے شیشہ سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرما بردار کو نصیب ہوئی، دنیا اسے آج نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے ان کا سکون تاہ و بالا کر دیا تھا، اور ان کے غاصبانہ قبضہ سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک عہد زریں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے۔ ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو شیئر لازمی کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔